بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ قیوم نظامی صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، انہوں نے فرمایا اربن پلاننگ میں میرا کو 46 ایئرز ایکسپیرینس ہے جی، ملک کے مختلف حصوں میں پلاننگ کی ہے میں نے۔ تو اس میں گزارش یہ ہے کہ خوشحالی کا ایک مصدقہ اصول ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، اور اس کی انجینئرز بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، کہ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ when the use of resources does not exceed the generation of resources, that is sustainable, that is sustainability, that is economic efficacy۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ آبادی تو ہماری بڑی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم نے اپنے ریسورسز کو جو ہے ڈیولپ نہیں کیا۔ جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو زیر کاشت رقبہ ہے اس میں ہم نے اضافہ نہیں کیا۔ کالا باغ ڈیم، بادشاہ ڈیم اور اسی طرح کے دوسرے ڈیم اگر ہم نے بنائے ہوتے تو آج ہمارے یہاں پہ خوراک کی کمی نہ ہوتی، ہمیں باہر سے خوراک نہ منگوانی پڑتی۔ پاپولیشن کی جو گروتھ ہے اس پر بھی میں بات کروں گا، لیکن جیسے کہ یہاں پہ اویس صاحب بھی اور دوسرے صاحبان بھی فرما رہے تھے کہ چائنا کی آبادی، انڈیا کی دیکھیں، وہ اب دنیا میں سب سے بڑی آبادی انڈیا کی ہو گئی ہے، 1.46 بلین آبادی اس وقت انڈیا کی ہے، لیکن انڈیا جو ہے وہ ایگریکلچر پروڈیوس میں خود کفیل ہے۔ میری ایک بار میٹنگ ہوئی، اس میں مالدیو کے ہائی کونسلر بیٹھے ہوئے تھے، ہائی کمشنر، تو انہوں نے کہا جی کہ میں چاہتا ہوں پاکستان سے جو ہیں وہ اجناس جو ہیں، جو ضروریات ہیں، وہ پاکستان سے میں چاہتا ہوں آئے مالدیو میں، لیکن 90% جو وہاں پہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے وہ انڈیا کی طرف سے ہو رہی ہے، حتیٰ کہ پاکستانی چاول جو ہے وہ بھی انڈیا کے لیبل سے وہاں پہ بک رہا ہے۔ تو یہ تو ہماری پالیسیز کی صورت۔ اس کے لیے میں ایک حوالہ دوں گا کہ میسوپوٹیمین سیولائزیشن میں کنگ ہمورابی اور پھر ایجپشین سیولائزیشن، ان لوگوں نے اس وقت ڈیم بنا کر دجلہ، فرات اور نائل پہ، ریور دریائے نیل پہ ڈیم بنا کر نہریں نکالیں۔ انہوں نے فلڈ کو بھی کنٹرول کیا جس سے بڑی تباہی پھیلتی تھی، اور پھر اس سے اپنی جو زیر کاش رقبہ تھا اس کو بھی انہوں نے بڑھایا، اور خوشحالی، اور ان کی وہ گولڈن ایج کہلاتی ہے جب انہوں نے یہ سارے کام کیے۔ تو اگر ہم نے بھی اپنے واٹر ریسورسز کو صحیح طرح سے ڈیولپ کیا ہوتا، اپنے زیر کاش رقبہ کو ہم استعمال کیا ہوتا، بہت سی ایسی زمین جو کہ بہت سی زرخیز ہے وہ پانی کی وجہ سے بنجر پڑی ہوئی ہے اور کاشت نہیں ہو رہی ہے۔ اور ایک اور بات اس میں کہ ہماری جو ہے، اب ہم جب دیکھتے ہیں تو اسی طرح سے جب ہم اپنا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس دیکھتے ہیں تو اگر ابتدائی چند سالوں کو آپ چھوڑ دیں تو آپ دیکھیں ہم مسلسل زوال کی طرف جا رہے ہیں مجموعی طور پر۔ اس وقت دنیا کے جو پست ترین 20-25 ملک ہیں نا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں، ہیومن فیسلٹیز میں، ان میں پاکستان کا شمار ہو رہا ہے۔ ہم 168 نمبر پہ ہیں آؤٹ آف 193 کنٹریز، جبکہ ویتنام جو 20 سال جنگ کا شکار رہا اور اپریل 75 میں اس کو جنگ سے نجات ملی بمباری سے، امریکہ سے، وہ 50 سالوں میں ہم سے اس وقت ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں 75 لیول ہم سے اوپر ہے، اور اس کا لٹریسی ریٹ 96% ہے۔ یہاں پہ وہ ابھی رانا صاحب بات کر رہے تھے، پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ واقعی یہ بھی ہے، جیسے کہ بنگلہ دیش کی مثال دی، کہ لوگوں میں لٹریسی ریٹ بڑھایا جائے۔ ہمارا لٹریسی ریٹ اس پوری ریجن میں سب سے کم ہے، اور ان کی بھی اکثریت جو ہے وہ ہائیلی کوالیفائڈ نہیں ہے۔ گریجویٹ مشکل سے 10-15% ہوں گے، باقی 40-50% وہی ہیں جو تھوڑا سا لکھنا پڑھنا یہ جانتے ہیں۔ تو اس لیے ایجوکیشن کو بڑھانا، صحت اور تعلیم کی سہولتوں کو بڑھانے سے ہی ہماری یہ یوتھ کسی کام کی ہو سکتی ہے، ورنہ یہ بھکاریوں کی طرح پھرتی رہے گی یا جرائم پہ کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔